Subscribe my channel 8 The Red Hadith 92. ایوب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اکرمہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر جانے سے اس لیے انکار فرمایا کہ اس میں بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ نکالے گئے۔ لوگوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی نکالے، ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر دے رکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے۔ خدا کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال کبھی نہیں نکالی۔ اس کے بعد آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی، آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1601۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمرۃ القضاء 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یثرب مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہو کرے، اور دونوں یمانی رکنوں کے درمیان حسب معمول چلیں، اور آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں اس لیے کہ ان پر آسانی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1602۔ عبداللہ بن وہب نے خبر دی، انہیں یونس نے، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کو بوسہ دیتے اور 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں رمل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1603۔ فلیح نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ 4 چکروں میں حسب معمول چلے، حج اور عمرہ دونوں میں۔ سریج کے ساتھ اس حدیث کو لیث نے روایت کیا ہے، کہا کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1604۔ زید بن اسلم نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو خطاب کر کے فرمایا، بخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اس کے بعد آپ نے بوسہ دیا، پھر فرمایا، اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے، ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ پھر فرمایا، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1605۔ یحییٰ قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکن یمانی کو چومتے ہوئے دیکھا، میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہوں یا نرم نہیں چھوڑا۔ میں نے نافع سے پوچھا، کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں یمنی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجر اسود کو چھونے میں آسانی رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1606۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی پر طواف کیا تھا اور آپ حجر اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چومتے تھے، اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو دراوردی نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے چچا زہری سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1607۔
عمرو بن دینار نے خبر دی کہ ابو شاہسات نے کہا بیت اللہ کے کسی بھی حصے سے بھلا کون پرہیز کر سکتا ہے، اور معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں رکنوں کا استلام کرتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ان 2 ارکان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا کوئی جز ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا جائے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تمام ارکان کا استلام کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1608۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1609۔ زید بن اسلم نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1610۔ زبیر بن عربی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حجر اسود کے بوسہ دینے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بوسہ دیتے دیکھا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا اگر ہجوم ہو جائے اور میں عاجز ہو جاؤں تو کیا کروں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس اگر وگر کو یمن میں جا کر رکھو، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس کو بوسہ دیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1611۔ خالد حضان اکرمہ سے بیان کیا، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہو کر کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1612۔ خالد حضان نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف ایک اونٹنی پر سوار رہ کر کیا۔ جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو کسی چیز سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ خالد طحان کے ساتھ اس حدیث کو ابراہیم بن تہمان نے بھی خالد حضا سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1613۔ عمرو بن حارث نے محمد بن عبد الرحمن ابو الاسود سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے عروہ سے حج کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے خبر دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ وضو کیا، پھر طواف کیا، اور طواف کرنے سے عمرہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح حج کیا۔ پھر عروہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد زبیر کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی سب سے پہلے طواف کیا۔ مہاجرین اور انصار کو بھی میں نے اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ میری والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بھی مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنی بہن عائشہ رضی اللہ عنہا اور زبیر اور فلاں فلاں کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا تھا۔ جب ان لوگوں نے حجر اسود کو بوسہ دے لیا تو احرام کھول ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1614 1615۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، انہوں نے نافع سے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنے کے بعد سب سے پہلے حج اور عمرے کا طواف کیا تھا۔ اس کے 3 چکروں میں آپ نے سعی رمل کی اور باقی 4 میں حسب معمول چلے، پھر طواف کی 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1616۔ انس بن عیاض نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کا پہلا طواف یعنی طواف قدوم کرتے تو اس کے 3 چکروں میں آپ دوڑ کر چلتے اور 4 میں معمول کے موافق چلتے، پھر جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو بطن مسیل وادی میں دوڑ کر چلتے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 1617۔ ابن جریج نے بیان کیا اور انہیں عطا نے خبر دی کہ جب وہ ہشام بن عبد الملک کی طرف سے مکے کا حاکم تھا نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے منع کر دیا، تو اس سے انہوں نے کہا کہ تم کس دلیل پر عورتوں کو اس سے منع کر رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا۔ ابن جریج نے پوچھا، یہ پردہ کی آیت نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے یا اس سے پہلے کا؟ انہوں نے کہا، میری عمر کی قسم، میں نے انہیں پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد دیکھا۔ اس پر ابن جریج نے پوچھا کہ پھر مرد عورت مل جل جاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ اختلاط نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھیں، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھیں۔ ایک عورت وقرہ نامی نے ان سے کہا، ام المومنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھیں کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھیں۔ البتہ عورتیں جب کعبے کے اندر جانا چاہتی تو اندر جانے سے پہلے باہر کھڑی ہو جاتی، اور مرد باہر آ جاتے تو وہ اندر جاتی۔ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ ثبیر پہاڑ پر ٹھہری ہوئی تھیں جو مزدلفہ میں ہے۔ ابن جریج نے کہا کہ میں نے عطا سے پوچھا کہ اس وقت پردہ کس چیز سے تھا؟ عطا نے بتایا کہ ایک ترقی قبا میں ٹھہری ہوئی تھی، اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ہمارے اور ان کے درمیان اس کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کے بدن پر ایک گلابی رنگ کا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1618۔ عروہ بن زبیر نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی کہ میں پیدل طواف نہیں کر سکتی، تو آپ نے فرمایا کہ سواری پر چڑھ کر اور لوگوں سے علیحدہ رہ کر طواف کر لے۔ چنانچہ میں نے عام لوگوں سے الگ رہ کر طواف کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بازو میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ سورہ والطور وکتاب مسطور قرأت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1619۔ طاؤس نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے اپنا ہاتھ ایک دوسرے شخص کے ہاتھ سے تسمہ یا رسی یا کسی اور چیز سے باندھ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اسے کاٹ دیا اور پھر فرمایا کہ اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو ہاتھ پکڑ کے چلو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1620۔ ابن جریج نے بیان کیا، ان سے سلیمان اہول نے، ان سے طاؤس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص کعبے کا طواف رسی یا کسی اور چیز کے ذریعے کر رہا ہے تو آپ نے اسے کاٹ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1621۔ حمید بن عبد الرحمن نے بیان کیا اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حج کے موقع پر جس کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنایا تھا، انہیں 10ویں تاریخ کو ایک مجمع کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج بیت اللہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا رہ کر طواف کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1622۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمروں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا کوئی عمرے میں صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی سے ہم بستر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کعبے کا طواف 7 چکروں سے پورا کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا مروہ کی سعی کی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1623۔
عمروں نے کہا کہ پھر میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ صفا مروہ کی سعی سے پہلے اپنی بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1624۔ قریب نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی۔ اس سعی کے بعد آپ کعبہ اس وقت تک نہیں گئے جب تک عرفات سے واپس نہ لوٹے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1625۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن نے، انہیں عروہ نے، انہیں زینب نے اور انہیں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا غسانی نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور وہاں سے چلنے کا ارادہ ہوا تو ام سلمہ نے کعبے کا طواف نہیں کیا اور وہ بھی روانگی کا ارادہ رکھتی تھیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب صبح کی نماز کھڑی ہو اور لوگ نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں تو تم اپنی اونٹنی پر طواف کر لینا۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے باہر نکلنے تک طواف کی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1626۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ نے خانہ کعبہ کا 7 چکروں سے طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا کی طرف سعی کرنے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1627۔ یزید بن زری نے بیان کیا، ان سے حبیب نے، ان سے عطا نے، ان سے عروہ نے، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہ کچھ لوگوں نے صبح کی نماز کے بعد کعبے کا طواف کیا، پھر ایک وعظ کرنے والے کے پاس بیٹھ گئے اور جب سورج نکلنے لگا تو وہ لوگ نماز طواف کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ناگواری کے ساتھ فرمایا، جب سے تو یہ لوگ بیٹھے تھے اور جب وہ وقت آیا کہ جس میں نماز مکروہ ہے تو نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1628۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہوتے اور غروب ہوتے وقت نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1629۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد طواف کر رہے تھے اور پھر آپ نے 2 رکعت طواف کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1630۔ عبدالعزیز نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد بھی 2 رکعت نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے گھر آتے عصر کے بعد تو یہ 2 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1631۔ خالد طحان نے خالد حذا سے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اونٹ پر سوار ہو کر کیا۔ آپ جب بھی طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے نزدیک آتے تو اپنے ہاتھ کو ایک چیز چھڑی سے اشارہ کرتے اور تکبیر کہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1632۔ عروہ نے بیان کیا، ان سے زینب بنت ام سلمہ نے، ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہو گئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں کے پیچھے سے سوار ہو کر طواف کر لے۔
چنانچہ میں نے جب طواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے بازو میں نماز کے اندر وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ کی قرأت کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1633۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پانی زمزم کا حاجیوں کو پلانے کے لیے منا کے دونوں میں مکہ ٹھہرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1634۔ خالد طحان نے خالد حذا سے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کی جگہ زمزم کے پاس تشریف لائے اور پانی مانگا حج کے موقع پر۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فضل اپنی ماں کے یہاں جا اور ان کے یہاں سے کھجور کا شربت لا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہی پانی پلاؤ۔ عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے کہ مجھے یہی پانی پلاؤ۔ چنانچہ آپ نے پانی پیا، پھر زمزم کے قریب آئے، لوگ کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے اور کام کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کام کرتے جاؤ کہ ایک اچھے کام پر لگے ہوئے ہو۔ پھر فرمایا، اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آئندہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے تو میں بھی اترتا اور رسی اپنے اس پر رکھ لیتا۔ مراد آپ کی شانے سے تھی، آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1635۔ یونس نے خبر دی، انہیں ظاہری نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں مکے میں تھا تو میری گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اسے انہوں نے میرے سینے میں ڈال دیا اور پھر سینہ بند کر دیا۔ اب وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آسمان دنیا کی طرف لے چلے۔ آسمان دنیا کے دارغہ سے جبریل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ انہوں نے دریافت کیا، کون صاحب ہیں؟ کہا، جبریل علیہ السلام۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1636۔ مروان بن معاویہ فزاری نے خبر دی، انہیں عاصم نے اور انہیں شعبی نے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تھا، آپ نے پانی کھڑے ہو کر پیا تھا۔ عاصم نے بیان کیا کہ اکرمہ نے قسم کھا کر کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اونٹ پر سوار تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1637۔ امام مالک نے ابن شہاب سے خبر دی، انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حجۃ الوداع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہوں گے۔ میں بھی مکے آئی تھی لیکن مجھے حیض آ گیا تھا، اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا، میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے حیض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے سعی کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرا طواف منا سے واپسی پر کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1638۔ اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبداللہ بن عبداللہ ان کے یہاں گئے، حج کے لیے سواری گھر میں کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے
کہ اس سال مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی اور آپ کو وہ بیت اللہ سے روک دیں گے، اس لیے اگر آپ نہ جاتے تو بہتر ہوتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے عمرہ کرنے صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور کفار قریش نے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا تھا، اس لیے اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ مکہ آئے اور دونوں عمرہ اور حج کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1639۔ لیث بن سعد نے نافع سے بیان کیا کہ جس سال حجاج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑنے آیا تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس سال حج کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ مسلمانوں میں باہم جنگ ہونے والی ہے اور یہ بھی خطرہ ہے کہ آپ کو حج سے روک دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایسے وقت میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ پھر آپ چلے اور جب بیدا کے میدان میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ حج اور عمرہ تو ایک ہی طرح کے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے عمرے کے ساتھ حج بھی واجب کر لیا ہے۔ آپ نے ایک قربانی بھی ساتھ لے لی جو مقام قدید سے خریدی تھی، اس کے سوا اور کچھ نہیں کیا۔ 10ویں تاریخ سے پہلے نہ آپ نے قربانی کی نہ کسی ایسی چیز کو اپنے لیے جائز کیا جس سے احرام کی وجہ سے آپ رک گئے تھے، نہ سر منڈوایا نہ بال ترشوائے۔ 10ویں تاریخ میں آپ نے قربانی کی اور بال منڈوائے۔ آپ کا یہی خیال تھا کہ آپ نے ایک طواف سے حج اور عمرہ دونوں کا طواف ادا کر لیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1640۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل قرشی نے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا تھا۔ عروہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ معلوم ہے حج کیا تھا۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق خبر دی کہ جب آپ مکہ معظمہ آئے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے وضو کیا، پھر کعبے کا طواف کیا۔ یہ آپ کا عمرہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور آپ نے بھی سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا، جبکہ یہ آپ کا بھی عمرہ نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح کیا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حج کیا، میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے بھی کعبے کا طواف کیا، آپ کا بھی یہ عمرہ نہیں تھا۔ پھر معاویہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر میں نے اپنے والد زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا۔ یہ سارے اکابر پہلے کعبے ہی کے طواف سے شروع کرتے تھے، جبکہ یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مہاجرین و انصار کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی طرح کرتے رہے اور ان کا بھی یہ عمرہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری ذات جسے میں نے اس طرح کرتے دیکھا وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تھی، انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن ان سے لوگ اس کے متعلق پوچھتے نہیں۔ اسی طرح جو حضرات گزر گئے ان کا بھی مکے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا قدم طواف کے لیے اٹھتا تھا، پھر یہ بھی احرام نہیں کھولتے تھے۔ میں نے اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اور خالہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی دیکھا کہ جب وہ آتیں تو سب سے پہلے طواف کرتیں اور یہ اس کے بعد احرام نہیں کھولتی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1641۔ اور مجھے میری والدہ نے خبر دی کہ انہوں نے اپنی بہن اور زبیر اور فلاں فلاں رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ یہ سب لوگ حجر اسود کا بوسہ لیتے تو عمرے کا احرام کھول دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1642۔ عروہ نے بیان کیا کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو سورہ بقرہ میں ہے،
کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ قسم اللہ کی، پھر تو کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی صفا اور مروہ کی سعی نہ کرنی چاہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بھتیجے تم نے یہ بری بات کہی، اللہ کا مطلب یہ ہوتا تو قرآن میں یوں اترتا، ان کے طواف نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ آیت تو انصار کے لیے اتری تھی جو اسلام سے پہلے منات بت کے نام پر جو مشلل میں رکھا ہوا تھا اور جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، احرام باندھتے تھے۔ یہ لوگ جب زمانہ جاہلیت میں احرام باندھتے تو صفا مروہ کی سعی کو اچھا نہیں خیال کرتے تھے۔ اب جب اسلام لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم صفا اور مروہ کی سعی اچھی نہیں سمجھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ صفا اور مروہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی سنت جاری کی ہے، اس لیے کسی کے لیے مناسب نہیں کہ اسے ترک کر دے۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں نے اس کا ذکر ابو بکر بن عبد الرحمن سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو یہ علمی بات اب تک نہیں سنی تھی، بلکہ میں نے بہت سے اصحاب علم سے تو یہ سنا ہے، وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے لوگ ان لوگوں کے سوا جن کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا جو منات کے لیے احرام باندھتے تھے، سب صفا مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک نے قرآن شریف میں بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لوگ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جاہلیت کے زمانے میں صفا اور مروہ کا پھیرا کیا کرتے تھے، اور اب اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر تو فرمایا لیکن صفا مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا صفا مروہ کی سعی کرنے میں ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تب اللہ نے یہ آیت اتاری، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، آخر آیت تک۔ ابو بکر نے کہا، میں سنتا ہوں کہ یہ آیت دونوں فرقوں کے باب میں اتری ہے، یعنی اس فرقے کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف برا جانتا تھا، اور اس کے باب میں جو جاہلیت کے زمانے میں صفا مروہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد اس کا کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا مروہ کا نہیں کیا برا سمجھے، یہاں تک کہ اللہ نے بیت اللہ کے طواف کے بعد ان کے طواف کا بھی ذکر فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1643۔ عیسیٰ بن یونس نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عمر نے، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا طواف کرتے تو اس کے 3 چکروں میں رمل کرتے اور بقیہ 4 میں معمول کے مطابق چلتے، اور جب صفا اور مروہ کی سعی کرتے تو آپ نالے کے نشیب میں دوڑا کرتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ عنہ جب رکن یمانی کے پاس پہنچتے تو کیا حسب معمول چلنے لگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، البتہ اگر رکن یمانی پر ہجوم ہوتا تو حجر اسود کے پاس آ کر آپ آہستہ چلنے لگتے، کیونکہ وہ بغیر چومے اس کو نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1644۔ سفیان بن عینہ نے عمرو بن دینار سے بیان کیا کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھا جو عمرے میں بیت اللہ کا طواف تو کر لے لیکن صفا اور مروہ کی سعی نہیں کرتا، کیا وہ اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کا 7 چکروں کے ساتھ طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی 7 مرتبہ سعی کی، اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1645۔ ہم نے اس کے متعلق جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے بیوی کے قریب بھی نہ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1646۔ عمرو بن دینار نے خبر دی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے
تو آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد عبداللہ نے یہ آیت تلاوت کی، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1647۔ عاصم اہول نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ لوگ صفا اور مروہ کی سعی کو برا سمجھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ عہد جاہلیت کا شعار تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی سعی کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1648۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی اس طرح کی کہ مشرکین کو آپ اپنی قوت دکھلا سکیں۔ حمیدی نے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عطا سے سنا اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث سنی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1649۔ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے، انہیں ان کے باپ نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، انہوں نے فرمایا کہ میں مکہ آئی تو اس وقت میں حائضہ تھی، اس لیے بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی اور نہ صفا مروہ کی سعی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے حاجی کرتے ہیں تم بھی اسی طرح ارکان حج ادا کر لو، ہاں بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہ کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1650۔ عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، دوسری سند مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حبیب معلم نے بیان کیا، ان سے عطا بن ابی رباح نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حج کا احرام باندھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے سوا اور کسی کے ساتھ قربانی نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تھے اور ان کے ساتھ بھی قربانی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگ اپنے حج کے احرام کو عمرے کا کر لیں، پھر طواف اور سعی کے بعد بال ترشوا لیں اور احرام کھول ڈالیں، لیکن وہ لوگ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم منا میں اس طرح جائیں گے کہ ہمارے ذکر سے منی ٹپک رہی ہو؟ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا، اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، اور جب قربانی کا جانور ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی عمرہ اور حج کے درمیان احرام کھول ڈالتا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا اس حج میں حائضہ ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کے طواف کے سوا اور دوسرے ارکان حج ادا کیے، پھر جب پاک ہو لیں تو طواف بھی کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ آپ سب لوگ تو حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں، لیکن میں نے صرف حج ہی کیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ انہیں تنعیم لے جائیں اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھیں۔ اس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے بعد عمرہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1651۔ اسماعیل بن علیہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے اور ان سے حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا کہ ہم اپنی کنواری لڑکیوں کو باہر نکلنے سے روکتے تھے، پھر ایک خاتون آئیں اور بنی خلف کے محل میں جو بصرے میں تھا ٹھہریں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ان کی بہن ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر میں تھیں۔ ان کے شوہر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور میری بہن 6 جہادوں میں ان کے ساتھ رہی تھیں۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ ہم میدان جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھیں۔
میری بہن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہمارے پاس چادر نہ ہو تو کیا کوئی حرج ہے اگر ہم عیدگاہ جانے کے لیے باہر نہ نکلیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی سہیلی کو اپنی چادر اسے اوڑھا دینی چاہیے اور پھر مسلمانوں کی دعا اور نیک کاموں میں شرکت کرنی چاہیے۔ پھر جب ام عطیہ رضی اللہ عنہا خود بصرہ آئیں تو میں نے ان سے بھی یہی پوچھا یا یہ کہا کہ ہم نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی کہتی میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میرے باپ آپ پر فدا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنواری لڑکیاں اور پردے والیاں بھی باہر نکلیں، یا یہ فرمایا کہ پردے والی دوشیزائیں اور حائضہ عورتیں سب باہر نکلیں اور مسلمانوں کی دعا اور خیر کے کاموں میں شرکت کریں، لیکن حائضہ عورتیں نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ میں نے کہا اور حائضہ بھی نکلیں؟ انہوں نے فرمایا کیا حائضہ عورت عرفات اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی ہیں؟ پھر عیدگاہی جانے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1652۔ سفیان ثوری نے عبدالعزیز بن رفیع کے واسطے سے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز 8ویں ذی الحج میں کہاں پڑھی تھی؟ اگر آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہے تو مجھے بتائیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ منی میں۔ میں نے پوچھا کہ 12ویں تاریخ کو عصر کہاں پڑھی تھی؟ فرمایا کہ محصب میں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے حکام کرتے ہیں اسی طرح تم بھی کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر Subscribe my channel 1653۔ The Red Hadith 92۔ عبدالعزیز بن رفیع نے بیان کیا، کہا کہ میں انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اور مجھ سے اسماعیل بن ابان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو بکر بن عیاش نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز نے کہا کہ میں 8ویں تاریخ کو منا گیا تو وہاں انس رضی اللہ عنہ سے ملا۔ وہ گدھی پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا دیکھو جہاں تمہارے حاکم لوگ نماز پڑھیں وہیں تم بھی پڑھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1654۔ یونس نے ابن شہاب سے خبر دی، کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں 2 رکعات پڑھیں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا کرتے رہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے شروع ایام میں 2 ہی رکعت پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1655۔ حارثہ بن وہب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ہمیں 2 رکعات پڑھائیں۔ ہمارا شمار اس وقت سب وقتوں سے زیادہ تھا اور ہم اتنے بے ڈر کسی وقت میں نہ تھے، اس کے باوجود ہم کو نماز قصر پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1656۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت پڑھی اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی 2 ہی رکعت، لیکن پھر ان کے بعد تم میں اختلاف ہو گیا تو کاش ان 4 رکعتوں کے بدلے مجھ کو 2 رکعات ہی نصیب ہوتی جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1657۔ سالم ابو نصر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ام فضل کے غلام عمیر سے سنا، انہوں نے ام فضل رحمۃ اللہ علیہم سے کہ عرفہ کے دن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شک ہوا، اس لیے میں نے آپ کے پینے کو کچھ بھیجا جسے آپ نے پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1658۔ امام مالک نے محمد بن ابی بکر ثقفی سے خبر دی کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ دونوں صبح کو منی سے عرفات جا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگ آج کے دن کس طرح کرتے تھے؟
انس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ کوئی ہم میں سے لبیک پکارتا ہوتا اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور کوئی تکبیر کہتا اس پر بھی کوئی انکار نہ کرتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حاجی کو اختیار ہے لبیک پکارتا رہے یا تکبیر کہتا رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1659۔ سالم نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو لکھا کہ حج کے احکام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف نہ کرے۔ سالم نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عرفہ کے دن سورج ڈھلتے ہی تشریف لائے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ آپ نے حجاج کے خیمے کے پاس بلند آواز سے پکارا۔ حجاج باہر نکلا، اس کے بدن پر ایک قسم میں رنگی ہوئی چادر تھی۔ اس نے پوچھا، ابو عبد الرحمن کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر سنت کے مطابق عمل چاہتے ہو تو جلدی اٹھ کر چل کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے کہا، کیا اسی وقت؟ عبداللہ نے فرمایا کہ ہاں اسی وقت۔ حجاج نے کہا کہ پھر تھوڑی سی مہلت دیجئے کہ میں اپنے سر پر پانی ڈال لوں، یعنی غسل کر لوں، پھر نکلتا ہوں۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اتر گئے، اور جب حجاج باہر آیا تو میرے اور والد ابن عمر کے درمیان چلنے لگا، تو میں نے کہا کہ اگر سنت پر عمل کا ارادہ ہے تو خطبے میں اختصار اور وقوف عرفات میں جلدی کرنا۔ اس بات پر وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1660۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ان سے ابو نضر نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر نے، ان سے ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے کہ ان کے یہاں لوگوں کو عرفات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے متعلق کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے دن روزے سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹ پر سوار ہو کر عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1661۔ سالم نے خبر دی کہ حجاج بن یوسف جس سال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے لڑنے کے لیے مکے میں اترا تو اس موقع پر اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عرفہ کے دن وقوف میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس پر سالم رضی اللہ عنہ بولے کہ اگر تو سنت پر چلنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن نماز دوپہر ڈھلتے ہی پڑھ لینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم نے سچ کہا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ظہر اور عصر ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا؟ سالم نے فرمایا، اور کس کی سنت پر اس مسئلے میں چلتے ہو؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1662۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم بن عبداللہ نے کہ عبد الملک بن مروان خلیفہ نے حجاج کو لکھا کہ حج کے کاموں میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی اقتدا کرے۔ جب عرفہ کا دن آیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ آپ نے حجاج کے ڈیرے کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا، حجاج کہاں ہے؟ حجاج باہر نکلا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چل جلدی کر، وقت ہو گیا۔ حجاج نے کہا، ابھی سے؟ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں۔ حجاج بولا کہ پھر تھوڑی مہلت دے دیجئے، میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اتر گئے۔ حجاج باہر نکلا اور میرے اور میرے والد ابن عمر کے بیچ میں چلنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آج اگر سنت پر عمل کی خواہش ہے تو خطبہ مختصر پڑھ اور وقوف میں جلدی کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سالم سچ کہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1663۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن جبیر بن مطعن نے، ان سے ان کے باپ نے کہ میں اپنا ایک اونٹ تلاش کر رہا تھا۔ دوسری سند اور ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا
ان سے عمرو بن دینار نے، انہوں نے محمد بن جبیر سے سنا کہ ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میرا ایک اونٹ کھو گیا تھا تو میں عرفات میں اس کو تلاش کرنے گیا۔ یہ دن عرفات کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میری زبان سے نکلا، قسم اللہ کی یہ تو قریش ہیں، پھر یہ یہاں کیوں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1664۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حمز کے سوا بقیہ سب لوگ جاہلیت میں ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ حمز قریش اور اس کی آل اولاد کو کہتے تھے، اور بنی کنانہ وغیرہ جیسے خزاع لوگوں کو خدا واسطے کپڑے دیا کرتے تھے۔ قریش کے مرد دوسرے مردوں کو تاکہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور قریش کی عورتیں دوسری عورتوں کو تاکہ وہ انہیں پہن کر طواف کر سکیں، اور جن کو قریش کپڑا دیتے وہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے۔ دوسرے سب لوگ تو عرفات سے واپس ہوتے، لیکن قریش مزدلفہ ہی سے جو حرم میں تھا واپس ہو جاتے۔ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ بن زبیر نے مجھے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ پھر تم بھی قریش وہیں سے واپس آؤ جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، یعنی عرفات سے۔ سورہ بقرہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ قریش مزدلفہ ہی سے لوٹ آتے تھے، اس لیے انہیں بھی عرفات سے لوٹنے کا حکم ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1665۔ امام مالک نے ہشام بن عروہ سے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، میں بھی وہیں موجود تھا، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس ہونے کی چال کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا کر چلتے تھے، ذرا تیز، لیکن جب جگہ پاتے ہجوم نہ ہوتا تو تیز چلتے تھے۔ انق تیز چلنے اور نص انق سے زیادہ تیز چلنے کو کہتے ہیں۔ فجوہ کے معنی کشادہ جگہ، اس کی جمع فجوات اور فجاء ہے، جیسے رکوہ مفرد، رکا اس کی جمع، اور سورہ صاد میں مناس کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی بھاگنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1666۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف مڑے اور وہاں قضائے حاجت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز آگے چل کر پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1667۔ جویریہ نے نافع سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مزدلفہ میں آ کر نماز مغرب اور عشاء ملا کر ایک ساتھ پڑھتے، البتہ آپ اس گھاٹی میں بھی مڑتے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑے تھے، وہاں آپ قضائے حاجت کرتے، پھر وضو کرتے، لیکن نماز نہ پڑھتے۔ نماز آپ مزدلفہ میں آ کر پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1668۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے محمد بن حرملہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام قریب نے، اور ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، کہ میں عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ مزدلفہ کے قریب بائیں طرف جو گھاٹی پڑتی ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے اونٹ کو بٹھایا، پھر پیشاب کیا اور تشریف لائے تو میں نے آپ پر وضو کا پانی ڈالا، آپ نے ہلکا سا وضو کیا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اور نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، جب مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔ پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے
فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سوار ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1669۔ قریب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فضل رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم برابر لبیک کہتے رہے تاکہ جمرہ عقبہ پر پہنچ گئے اور وہاں آپ نے کنکریاں ماریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1670۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن میدان عرفات سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ رہے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سخت شور، اونٹ ہانکنے کا اور اونٹوں کی مار دھاڑ کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف اپنے کوڑے سے اشارہ کیا اور فرمایا، لوگو آہستگی و وقار اپنے اوپر لازم کر لو، اونٹوں کو تیز دوڑانا کوئی نیکی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ادعو کے معنی ریشہ دوانیاں کریں، خلالکم کا معنی تمہارے بیچ میں، اسی سے سورہ کہف میں آیا ہے فجرنا خلاکہما یعنی ان کے بیچ میں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1671۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہوں نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میدان عرفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر گھاٹی میں اترے جو مزدلفہ کے قریب ہے، وہاں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پورا وضو نہیں کیا، خوب پانی نہیں بہایا، ہلکا وضو کیا۔ میں نے نماز کے متعلق عرض کی تو فرمایا کہ نماز آگے ہے۔ اب آپ مزدلفہ تشریف لائے، وہاں پھر وضو کیا اور پوری طرح کیا، پھر نماز کی تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ ڈیروں پر بٹھا دیے، پھر دوبارہ نماز عشاء کے لیے تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ آپ نے ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1672۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا، ان سے ظاہری نے، ان سے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھی تھی، ہر نماز الگ الگ تکبیر کے ساتھ، نہ ان دونوں کے پہلے کوئی نفل و سنت پڑھی تھی اور نہ ان کے بعد۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1673۔ عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن یزید خطمی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آ کر مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1674۔ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حج کیا، آپ کے ساتھ تقریباً عشاء کی اذان کے وقت ہم مزدلفہ میں بھی آئے، آپ نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے اذان تکبیر کہی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت اور پڑھی اور شام کا کھانا منگوا کر کھایا۔ میرا خیال ہے راوی حدیث زہیر کا کہ پھر آپ نے حکم دیا اور اس شخص نے اذان دی اور تکبیر کہی۔ عمرو راوی حدیث نے کہا، میں یہی سمجھتا ہوں کہ شک زہیر عمرو کے شیخ کو تھا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ جب صبح صادق ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز فجر کو اس مقام اور اس دن کے سوا اور کبھی اس وقت طلوع فجر ہوتے ہی نہیں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف 2 نمازیں آج کے دن اپنے معمولی وقت سے ہٹا دی جاتی ہیں۔ جب لوگ مزدلفہ آتے ہیں تو مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں اور فجر کی نماز طلوع فجر کے ساتھ ہی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1675۔ سالم نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے اور وہ رات ہی میں مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس آ کر ٹھہرتے اور اپنی طاقت کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے تھے، پھر امام کے ٹھہرنے اور لوٹنے سے پہلے ہی منا آ جاتے تھے۔
بعض تو منا فجر کی نماز کے وقت پہنچتے اور بعض اس کے بعد۔ جب منا پہنچتے تو کنکریاں مارتے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1676۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مزدلفہ سے رات ہی میں منا روانہ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1677۔ عبید اللہ بن ابی یزید نے خبر دی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے کمزور لوگوں کے ساتھ مزدلفہ کی رات ہی میں منا بھیج دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1678۔ اسما کے غلام عبداللہ نے بیان کیا کہ ان سے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا نے کہ وہ رات کی رات میں ہی مزدلفہ پہنچ گئیں اور کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر تک نماز پڑھنے کے بعد پوچھا، بیٹے کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، اس لیے وہ دوبارہ نماز پڑھنے لگیں۔ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اب آگے چلو منا کو۔ چنانچہ ہم ان کے ساتھ آگے چلے۔ وہ منا میں رمی جمرہ کرنے کے بعد پھر واپس آ گئیں اور صبح کی نماز اپنے ڈیرے پر پڑھی۔ میں نے کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے اندھیرے ہی میں نماز صبح پڑھ لی؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1679۔ عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات عام لوگوں سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ بھاری بھرکم بدن کی عورت تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1680۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے افلاح بن حمید نے، ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو لوگوں کے اژدہام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بدن کی خاتون تھیں، اس لیے آپ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اژدہام سے پہلے روانہ ہو گئیں، لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے۔ اگر میں بھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1681۔ آمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ نے عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دو نمازوں کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا۔ آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن مزدلفہ میں معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1682۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کی طرف نکلے، حج شروع کیا۔ پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی، اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا۔ پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ابھی بھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء۔ مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرا ہو جائے اور فجر کی نماز اس وقت۔ پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہے اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن بن یزید نے کہا
میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی۔ آپ 10ویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1683۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے عمر بن میمون کو یہ کہتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا۔ نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے ثبیر تو چمک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1684۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1685۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے یونس ایلی نے، ان سے زاہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مزدلفہ سے منا جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1686 1687۔ ابو حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تمتع کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کی قربانی واجب ہے، یا کسی قربانی اونٹ یا گائے بھینس کی میں شریک ہو جائے۔ ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ پھر میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے، یہ حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ وہب بن جریر اور غندر نے شعبہ کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے، عمرۃ متقبلہ و حج مبرور، اس میں عمرے کا ذکر پہلے ہے، یعنی یہ عمرہ مقبول اور حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1688۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جانا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، تو آپ نے پھر فرمایا افسوس، سوار بھی ہو جا۔ ویلک آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1689۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور لیے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1690۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے پھر حج کیا، اور آپ ذوالحلیفہ سے اپنے ساتھ قربانی لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرے کے لیے احرام باندھا،
پھر حج کے لیے لبیک پکارا۔ لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمتع کیا، یعنی عمرہ کر کے حج کیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے گئے تھے اور بہت سے نہیں لے گئے تھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو لوگوں سے کہا کہ جو شخص قربانی ساتھ لایا ہو اس کے لیے حج پورا ہونے تک کوئی بھی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جسے اس نے اپنے اوپر احرام کی وجہ سے حرام کر لیا ہے، لیکن جن کے ساتھ قربانی نہیں ہے تو وہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اور صفا اور مروہ کی سعی کر کے بال ترشوا لیں اور حلال ہو جائیں۔ پھر حج کے لیے از سر نو 8ویں ذی الحج کو احرام باندھیں۔ ایسا شخص اگر قربانی نہ پائے تو وہ 3 دن کے روزے حج ہی کے دنوں میں اور 7 دن کے روزے گھر واپس آ کر رکھے۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے طواف کیا، پھر حجر اسود کو بوسہ دیا، 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی 4 میں معمولی رفتار سے چلے۔ پھر بیت اللہ کا طواف پورا کر کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیر کر آپ صفا پہاڑی کی طرف آئے اور صفا اور مروہ کی سعی بھی 7 چکروں میں پوری کی۔ جن چیزوں کو احرام کی وجہ سے اپنے پر حرام کر لیا تھا ان سے اس وقت تک آپ حلال نہیں ہوئے جب تک حج بھی پورا نہ کر لیا، اور یوم نحر 10ویں ذی الحج میں قربانی کا جانور بھی ذبح نہ کر لیا۔ پھر آپ مکہ واپس آئے اور بیت اللہ کا جب طواف افاضہ کر لیا تو ہر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہو گئی جو احرام کی وجہ سے حرام تھی۔ جو لوگ اپنے ساتھ ہدی لے کر گئے تھے انہوں نے بھی اسی طرح کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1691۔ عروہ سے روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کی خبر دی، اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ حج اور عمرہ ایک ساتھ کیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مجھے سالم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1692۔ حماد نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے بیان کیا کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے کہا جب وہ حج کے لیے نکل رہے تھے کہ آپ نہ جائیے کیونکہ میرا خیال ہے کہ بد امنی کی وجہ سے آپ کو بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر میں بھی وہی کام کروں گا جو ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ میں اب تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آپ نکلے اور جب بیدا پہنچے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھ لیا اور فرمایا کہ حج اور عمرہ دونوں تو ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد قدید پہنچ کر ہدی خریدی، پھر مکہ آ کر دونوں کے لیے طواف کیا اور درمیان میں نہیں بلکہ دونوں سے ایک ہی ساتھ حلال ہوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1693۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے اور ان سے مسعود بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تقریباً اپنے 1000 ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے نکلے۔ جب ذی الحلیفہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو ہار پہنایا اور اشعار کیا، پھر عمرے کا احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1694 1695۔ افلاح نے بیان کیا، ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے، پھر آپ نے انہیں ہار پہنایا، اشعار کیا، ان کو مکے کی طرف روانہ کیا۔ پھر بھی آپ کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ احرام سے پہلے صرف ہدی سے حرام نہیں ہوئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1696۔ نافع نے خبر دی، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، کہا میں نے کہا یا رسول اللہ اور لوگ تو حلال ہو گئے لیکن آپ حلال نہیں ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سر کے بالوں کو جما لیا ہے اور اپنی ہدی کو قلادہ پہنا دیا ہے، اس لیے جب تک حج سے بھی حلال نہ ہو جاؤں میں درمیان میں حلال نہیں ہو سکتا۔ گوند لگا کر سر کے بالوں کو جما لینا اس کو تلبید کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1697۔ ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ہدی ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلادے بٹا کرتی تھی، پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1698۔ افلاح بن حمید نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے قلادے خود بٹے تھے، پھر آپ نے انہیں اشعار کیا اور ہار پہنایا یا میں نے ہار پہنایا، پھر آپ نے بیت اللہ کے لیے انہیں بھیج دیا اور خود مدینہ میں ٹھہر گئے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز آپ کے لیے حرام نہیں ہوئی جو آپ کے لیے حلال تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1699۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن عمر بن حزم نے خبر دی، انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہ زیاد بن ابی سفیان نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو لکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جس نے ہدی بھیج دی اس پر وہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو ایک حاجی پر حرام ہوتی ہیں تاکہ اس کی ہدی کی قربانی کر دی جائے۔ عمرہ نے کہا کہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا مسئلہ اس طرح نہیں ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے قلادے اپنے ہاتھوں سے خود بٹے ہیں، پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان جانوروں کو قلادہ پہنایا اور میرے والد محترم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں بھیج دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کی تھی، اور ہدی کی قربانی بھی کر دی گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1700۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Subscribe my channel 8 the Red Hadith 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel.